نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کیا، الہ العالمین مجھ سے پہلے بہت سارے انبیاء کرام دنیا میں آئے، ان کی امتیں دنیا میں آئیں، کسی پر تو نے پتھر برسا دیا، کسی کو تو نے زمین میں دھنسا دیا، کسی کے تو نے شکلیں مسخ کر دی، ان کو عذاب میں گرفتار کر دیا۔ اے اللہ، میں اپنی امت کے لیے رحمت کی درخواست کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، محبوب آپ کی امت کو میں نے آخر میں پیدا کیا ہے اور سب سے پہلے انہیں جنت بھیج دوں گا، اور ان کے دنیا میں تمام عیوب کی پردہ پوشی فرماؤں گا، ستاری فرماؤں گا۔ اللہ رب العالمین ہمارے عیوب کی ستاری فرما رہا ہے شک ہے کسی کو؟ ہر بندے میں 2 4 6 10 عیوب ہوا کرتے ہیں، لیکن رب ذوالجلال نے اس پر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کی، تو بیناؤ ما خائف از یک دیگر۔ ہم اپنے عقل کو ذرا جھنجھوڑیں کہ اللہ رب العالمین بینا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے۔ چور چوری کرے تو اللہ، زانی زنا کرے تو اللہ، قاتل قتل کرے تو اللہ، انسان جھوٹ بولے تو اللہ، خیانت کرے تو اللہ، بددیانتی کرے تو اللہ، ظلم جبر جو بازار گرم کرنا چاہے اللہ رب العالمین اس کو دیکھتا ہے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ان جرائم کرنے کے بعد ہمیں ہمارے رشتہ دار نہ دیکھیں، باپ کو پتہ نہ چلے، ماں کو پتہ نہ چلے، بھائیوں کو پتہ نہ چلے، دوستوں کو پتہ نہ چلے، پڑوسیوں کو پتہ نہ چلے۔ ہم اپنے عیوب ڈھانپنے کے لیے گناہوں میں ملوث ہونے کے بعد ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں، جس سے ڈرنے کا حق تھا ہم نے اسے فراموش کر دیا، جو ہمیں دیکھ رہا ہے ہم اسے بھول گئے۔ فرمایا، تو بیناؤ ما از یک خائف ما خائف از یک دیگر۔ اے اللہ تو بینا ہے لیکن ہم ایک دوسرے سے خوف زدہ ہیں۔ پھر سعدی شیرازی نے وجہ بھی بتایا، کہ تو پردہ پوشی یو ماں پردہ در۔ وجہ یہ ہے، اے اللہ تیرے بینا ہونے کا عقیدہ بھی مضبوط ہے۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن اسے یہ یقین ہے کہ اللہ مجھے دنیا میں رسوا نہیں کرے گا، پردہ ڈالے گا۔ وہ تیرے پردہ پوشی کی وجہ سے اتنا دلیر ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے، دوسرے لوگوں سے ڈرتا ہے، اس سے چھپتا ہے، لیکن تیرے متعلق تو اس کو پردہ پوشی کا خیال ہے۔ اگر ہم میں سے کسی کو پتہ چلے، فوراً پردہ چاک کر دیتا ہے۔ پردہ ایک دن چھپا لے گا، 2 دن، تیسرے دن، چوتھے دن کہیں نہ کہیں پھٹے گا، کہیں نہ کہیں بولے گا، کہیں نہ کہیں اس کا ذکر کرے گا، فلاں نے ایسا کیا تھا، آپ کو پتہ ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین جو پردہ ڈال رکھا ہے، ستار العیوب ہے، عیبوں پر پردہ ڈالنے والی ذات رب ذوالجلال کی ہے۔ رب کائنات نے فرمایا، محبوب تیری امت کو رسوا نہ کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ قیامت کے دن میری امت کا حساب اور کتاب میرے ہاتھ دے دے، اجعل حساب امتی فی یدی۔ اے اللہ میرے ہاتھ میں امت کا حساب دے دے تاکہ میں اس کا حساب کر لوں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا، محبوب یہ مطالبہ کیوں ہے؟ یہ مطالبہ کیوں ہے کہ آپ کے ہاتھ میں امت کی حساب و کتاب دیا جائے؟ فرمایا کہ میری امت ہے، اگر میرے ہاتھ ان کا حساب ہوگا تو میں ان کو چھپاؤں گا، ان کو رسوائی سے بچاؤں گا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا، محبوب یہ تیری امت ہے، اس کے حساب لیتے وقت میں اس کے تمام عیوب کو بتاؤں گا، آپ کی امت کو آپ کے سامنے بھی شرمندہ نہ کروں گا۔ امت آپ کی ہوگی لیکن آپ کے سامنے اس کو رسوا نہیں کروں گا، یعنی اپنی رحمت سے ان کے عیوب پر پردہ ڈال کے ان کو بخش فرما دوں گا۔ تو عزیزان گرامی، ہم اس محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں جس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے امتی ہونے کا تمنا کیا۔ چوشانش نگاہ موسیٰ کر شدن تمنا امتش کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب رسول کریم کی شان پر نگاہ ڈالی
تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کی تمنا کریں، اے اللہ مجھے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنا دے، جس کے امتی ہونے کی تمنا انبیاء کریں۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں۔ فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے آخری مصرے پر اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ فرمایا ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا۔ فرماتے ڈر تھا کہ جو ہم نے گناہ کیے ہیں اس کا سزا ہم یہاں دنیا میں بھگتیں گے یا آخرت میں۔ ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ صرف کلمے پر موت ہو، مصطفیٰ کریم کے ختم نبوت پر یقین ہو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان ہو، اگر بتقاضۂ بشریت کے خطائیں ہوں، انسان اس پر نادم شرمندہ اور تائب ہو تو اللہ رب العالمین کی رحمت کے آغوش میں آئی جائے گا۔ ڈیٹھ نہ ہو، نڈر نہ ہو، گناہ کرنے کے بعد دلیر نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں خائف ہو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے پر گناہ کرنے کے بعد شرمندہ ہو تو رب ذوالجلال کی رحمت اسے ضرور اپنے آغوش میں لے لے گی اور اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو بخش